اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری بحمد تعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 تک تلاوت کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری۔ قال کہا، اس ایک مذکر نے کہا، اگر ہوتا قالت تو اس ایک مؤنث نے کہا۔ قلتو میں نے کہا، قلتا تو ایک مذکر نے کہا، قلتی تو ایک مؤنث نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا۔ قالا تو اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی رب میرے پالن ہار، رب میرے مالک آقا اور میرے شہنشاہ، رب میرے مربی میری تربیت کرنے والے، رب میرے منتظم میرا سارا انتظام کرنے والا، مدبر میری بگڑیاں بنا دینے والے۔ زیر جب نیچے لگ جائے تو یہ چھوٹی یہ کہ آواز دیتی ہے، اس لیے محبت کے ساتھ کہا جائے، ربی اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ سے زیادہ کوئی ہستی ہے جسے پیار کیا جائے؟ اس پیار کا اظہار ہونا چاہیے۔ دل سے پوچھئے کہ کس کو پیار کرتے؟ ربی اے میرے رب، میرے پالنہار، میرے مالک، میرے آقا۔ اشرح الف شروع میں لگ گیا ہے، ایک اضافی لگ جائے، اصل کلمہ تو شین رے ہے نا، 3 حروف کے اوپر، اس سے پہلے ایک الف لگ گیا ہے۔ کبھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ امر کے لیے لگتا ہے، جب امر کے لیے لگے تو آخری حرف کے اوپر یہ جزم دے دیتا ہے، تو دیکھیں اس نے جزم دے دی ہے۔ کبھی یہ مضارع اور متکلم کے لیے آتا ہے، اور کبھی استفہام کے لیے آتا ہے، تو ہمیں اس میں سیاق و سباق میں دیکھ لینا ہوتا ہے کہ یہ الف کیوں آیا۔ ربی شرح یشرح، شرح یشرح، فاتح یفتح اس کا باب ہے۔ شرح کرنا، کھول دینا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تشریح کر دے کہتے ہیں اردو میں، اس بات کو کھول دے۔ الف امر کے لیے لگ گیا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ تو مخلوق ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں وہ خالق ہیں، مخلوق خالق کو حکم دے سکتی ہے؟ لیکن حکم تو ہے نہیں۔ جب ہم مرتبہ ایک آدمی دوسرے کو کہتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی دو، تو ہے تو حکم ہی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے حکم دیا۔ اے نے بی سے کہا کہ مجھے پانی دو، یہ کہا کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہے تو حکم ہی۔ لیکن چھوٹا بڑے سے کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، تو ہم کہتے ہیں چھوٹے نے درخواست کی، ہے تو حکم، لیکن ہم کہتے ہیں درخواست کی، التماس کی، طلب کیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو لفظ تو حکمی ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتی، وہ درخواست ہوتی۔ لیکن مخلوق جب خالق سے کہتی ہے کہ مجھے پانی دو، ہے تو حکم ہی،
لیکن حکم نہیں ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ اللہ میاں اتنا بڑا منصب مجھے دینے لگا ہے، میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں، نہ میرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں۔ نبوت کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے، اللہ کے بعد تو نبی کا ہی مقام ہوتا ہے۔ اس میں سمجھنے والی پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی مومن عہدہ طلب نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے عطا بھی ہو جائے تو کہتا ہے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، میرے اندر کی صلاحیتیں میرے علم کی حد تک تو ایسی نہیں ہیں، تو نے چنا ہے، تو بہتر جانتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں، پہلے ان کمیوں کو دور کر دے تاکہ میں اس کام کو پورا کر سکوں جو تیرا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عہدہ دینے کے بعد بھی پتہ چل جائے کہ اس کے اندر طلب تھی تو اسے عہدہ واپس لے لو، ورنہ فتنہ پیدا کر دے گا۔ یہ جتنے ایم این ایز بنتے ہیں ان کے اندر بھی طلب نہیں نہ ہوتی؟ نہیں، ووٹ تو مانگنا ہے، ووٹ تو مانگنا ہوتا ہے۔ میں نے تو اندر کی اس کیفیت کی بات کی ہے، کیا اندر سے نہیں وہ چاہتے کہ میں بنے؟ زبردستی انہیں کوئی بنا رہا ہوتا ہے، ان کو ووٹ دینا پھر جائز ہوتا ہے؟ سنیں 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 سنیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو عملی زندگی میں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے، جب تک وہ موجود تھے تو بربنائے عہدہ وہی امیر المومنین تھے، فیصلے وہی کر رہے تھے، حکمرانی وہی کر رہے تھے۔ اب اتنی مشکل سے مملکت بنی ہوئی ہے تو اس مملکت کے اندر اس کو بغیر امیر کے رکھا جا سکتا ہے؟ امیر تو ہونا چاہیے اس کا، جس کی بنیاد پر وہ مملکت چلتی رہے۔ اتنا بڑا یہ اہم کام ہے کہ اللہ کے نبی کو دفنانے کے لیے ابھی رکھی ہوئی ہے لاش مبارک کا، پہلے اس کا فیصلہ کر لو۔ یہ اتنا اہم کام ہے جس کو ہم اتنا معمولی سمجھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم نے اتنی مشکل سے مملکت بنائی ہے، کہیں خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے بنی سعدہ میں جو لوگ اکٹھے تھے تو لوگ اپنے اپنے حوالے سے سوچ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب جو مملکت کا سربراہ ہو وہ خزرج انصار میں سے ہونا چاہیے، کوئی اپنے قبیلے کا نام لے رہا ہے، کوئی اپنے ہی قبیلے کے اندر کسی اور کا نام لے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ انتشار پھیل گیا یہ تو مملکت ختم ہو جائے گی۔ ان کے بھائیوں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا امیر وہ ہونا چاہیے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ اطاعت اور آگے بڑھ کے جس نے کی ہے وہ ابوبکر ہیں۔ میں تجویز دیتا ہوں، کیا کہا ہے؟ میں تجویز دیتا ہوں ان کو امیر المومنین بنایا جائے،
ان کی تجویز پر امیر المومنین نہیں بنے، یہ صرف تجویز ہے۔ اگر یہ خواہش ہوتی ابو بکر کی تو اس کے اہل تھے، سمجھیے۔ اب یہ تجویز دی ہے، اس تجویز کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے زیادہ لوگوں نے، سارے نہیں، کچھ لوگوں نے پھر بھی ووٹ نہیں دیا انہیں، لیکن زیادہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو ووٹ دے دی۔ تو انہوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل لے کے مملکت کو چلانے کے لیے صرف اتنے احکام کا حکم دیا ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے چکے تھے۔ اس کے بعد ایک حکم بھی جاری نہیں کیا کہ ابھی تو میں اس کا اہل ہی نہیں۔ آقا کی رحلت کی خبر سن کر جو قریب لوگ تھے جو مشن بھیجے ہوئے تھے واپس آگے ہوئے تھے نا، انہیں کو واپس بھیجا۔ حلف 6 ماہ کے بعد ہوا ہے۔ یہ تجویز کی بنیاد پر مملکت خالی نہ رہے، اس لیے وہاں جتنے لوگ تھے ان سے بیعت ہوئی ہے۔ مملکت تو دور تک پھیل گئی ہے، 12 لاکھ مربع میل کی ہے۔ یہاں پر بھی قبیلوں کے سردار ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو قبیلوں کے سرداروں نے یہاں انہیں بیعت کر لی، تجویز ہو گیا۔ 6 ماہ لگ گئے ہیں پوری مملکت سے بیعت کو آتے ہوئے، 6 ماہ لگے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد بحیثیت امیر المومنین انہوں نے پہلا حکم جاری کیا، ورنہ اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت چل رہے تھے۔ جس طرح مملکت چل رہی تھی کوئی نیا آرڈر نہیں دیا، اسٹینڈنگ آرڈرز ہی چل رہے تھے، ان کی نگہبانی ہو رہی تھی۔ اور یہ بھی یہیں پہ سیکھ لیجئے، اس زمانے میں بھی جو سردار بنتا تھا اس کی کچھ صفات ہوں تو وہ سردار رہتا تھا، صفات اس کی نہ رہیں تو وہ سردار نہیں رہتا تھا، معزول ہو جاتا تھا۔ صفات جو رکھی ہوئی ہیں، پہلا ہی جملہ کہ رسول اللہ کے جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت میں سب سے آگے ہو، تو اس پہ زیادہ لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا، تبھی وہاں پہ بیعت ہوئی ہے نا۔ اسی بات کو باسط نے کہا ہے کہ تم میں سے اس کو چنا جائے، آپ صرف نامزد کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ اہل الرائے جو ہیں وہ یہ نامزد کر سکتے ہیں یہ بہتر ہے، وہ چن نہیں سکتے۔ چننا انہوں نے ہوتا ہے جو عوام کے سردار بنتے ہیں۔ جو سخی نہ ہو سردار ہو سکتا ہے؟ اس کے پھر وہ اگر اس مقام پہ نہیں رہا، جو عدل نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں رہ سکتا تھا، لوگ اسے معزول کر دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج بھی آپ کے ایم این ایس جو ہیں وہ اپنے علاقوں کے سردار ہیں۔ 62 کی یہی کہہ رہی ہے کہ تجویز کرے کوئی، ابھی بھی تجویز ہی کرتے ہیں لیکن روح کے بغیر کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا اس کی طرف سے یہ خود طلب نہ ہو کہ میں بننا چاہتا ہوں۔ اہل رائے تجویز دیں اس علاقے کے کہ یہ بہتر ہے، فیصلہ اس علاقے کے لوگ کریں، تو وہ علاقے کا سردار بنے، وہ ایم این اے بنے۔ اس وقت بھی سردار ہی امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، آج بھی وہی نظام ہے۔ یہ ایم این ایس جو علاقے کے سردار بنتے ہیں،
جو انسانی ان صفات کے اوپر پورے اترتے ہیں، یہ اپنے میں سے بہتر امیر المومنین کے لیے اسے ووٹ کر دیتے ہیں، اسے بیعت کر۔ اس نظام میں اور اس نظام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کے رستے کو خراب کرنے کے لیے کہیں خلافت اور کہیں پر فلاں فلاں نام لے کے اس کو ڈیریل کرتے۔ یہاں نبوت کا معاملہ، نبوت تو کسی کی وجہ سے تو نہیں ہوتی نا کہ وہ نامزد کر دے۔ نبوت کون دیتا ہے؟ وہ عطا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ جس کی اس کی مرضی، اس کا علم کہتا ہے یہ اس قابل ہے۔ اگر اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہ ہوں تو اسے نہیں دیتا۔ اور جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان میں کوئی بے صلاحیت بھی آیا ہے؟ کوئی بے صلاحیت۔ اچھا، صلاحیتوں کو اس بات پہ نہیں ماپا جاتا کہ اس کی دعوت پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ماپا یہ جاتا ہے کہ اس نے دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف پکارنے کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کس طرح کھپا دیے۔ جتنے انبیاء ہیں ان کی پشت پر ایک بھی امتی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا کہ اس نے میری اطاعت کے اندر اپنی زندگی کھپا دی ہے، یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی قوم ہار گئی اور وہ قوم سزا پا گئی۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے، لیڈر بدل نہیں دیتا، بدلنے کی کوشش صرف کرتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ڈپریشن میں وہی لوگ جاتے ہیں۔ اللہ کے کام کو اپنا کام مت سمجھو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کی ذمہ ہی رہنے دو، جو تمہارا کام ہے تم اتنا ہی کرو۔ یہاں پر قول میں تو اس قابل نہیں، لیکن آپ نے چنا ہے تو میں تو حاضر ہوں، لیکن دعوت کے میدان میں مجھے کھڑا کرنا ہے تو دعوت کے میدان میں کھڑا کرنے کے لیے مجھے گفتگو کا فن تو آنا چاہیے نا، مجھے تقریر تو کرنی آنی چاہیے نا، میں نے تو کبھی کی نہیں۔ میرے پاس وہ علم ہونا چاہیے نا۔ آپ نے چاہا ہے کہ میں بن جاؤں تو آپ کو پتہ ہے میرے کے پاس وہ علم ہے کہ نہیں، تو وہ علم پھر دے دیجیے۔ تو اپنی ساری رہنمائی کس سے لینی ہے پھر؟ سرکار کے بارے میں بھی تو رسول اللہ کے بارے میں کہا ہے نا اللہ نے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ وہ بلکہ یہ کہا کہ جو میں نے وحی کی ہے اس سے ہٹ کر یہ بات کہے تو ہم اسے حبل الورید سے پکڑ لیں۔ حبل الورید کہتے ہیں اشارہ، اس کو سانس میں نہ لینے دیں، تو گویا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے، ان سے پوچھ کر چلتا ہے۔ اور ان کے امتیوں کو کس سے پوچھ کر چلنا چاہیے؟ تو جن سے پوچھ کر چلتے ہیں وہ اللہ ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ہم اپنا انالیسس بھی تو کرتے جائیں نا۔ جس کا کہنا مار کے آپ دیوبندی بنے ہیں، بریلوی بنے ہیں، وہ سارے اللہ ہیں؟ اہل حدیث بنے ہیں، شیعہ بنے ہیں، وہ اللہ ہیں؟ تو اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ دیوبندی بننا۔ سوچیے، اللہ نے امت بنایا اور نام مسلمہ رکھا، تو ہم کو تو مسلم کہلانا چاہیے تھا۔
ربی اشرح لی صدری، لی میرے لیے، صدری میرے سینے کو کھول دے. یہ محاورے کی زبان ہے، اصل ہے کہ میرے دل کے اندر وہ باتیں ڈال دے، انہیں کھول دے، تاکہ جب میں بیان کروں تو لوگوں کے دل میں بھی اتر سکے. یا اللہ یہ تو ہی کر سکتا، مجھے نہیں آتا. یہ کار نبوت یہ حکمت کے ساتھ ہوتا کہ بغیر حکمت کے؟ یہ اللہ تو ہی سکھا سکتا ہے مجھے، میرا دل کھول دے اس کے لیے. کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اس دل کے اندر ڈال دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یسر لی، وہ یسر لی، یسر آسان کر دیں. میسر اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو چیز آسانی سے میسر ہے، جو آسانی سے ملے اسے میسر کہتے ہیں. تیسیر، یسر فعل امر ہے، را اس کے اوپر جزم ہے، ذرا دیکھیے فعل امر ہے. یسر لی میرے لیے آسان فرما دیجئے، امری میرے معاملے کو. یہ نبوت کا معاملہ جہاں پر لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے دل تو وہاں کھپے ہوئے ہیں. جس جس بت کو وہ مانتے ہیں وہ تو ادھر ہی لگے ہوئے ہیں. میں نے آپ کی طرف بلانا ہے، کام تو بڑا مشکل. میں اگر کھڑا ہو کے یہ دعوت دیتا ہوں تو میری تو قوم ہی نہیں مانتی اس بات کو. یہ تو میرے در پہ ہو جائے گی. تو میں نے تو آپ کا کہنا ماننا ہے. مہربانی فرمائیے میرے لیے اس کام کو آسان فرما دیجیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم سے کوئی حق بات کہے اور لوگ بھاگ بھاگ کر اس کی بات کو مان لیں. جتنا باطل ہے وہ تو اپنی پوری توپیں لے کر آ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار، حکمت کے ساتھ بات کی جائے نا، بڑے اچھے طریقے سے بات کی جائے تو پھر مخالفت نہیں ہوتی، پھر لوگ مارتے نہیں ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا. جس نے اللہ کے مرضی کے بغیر الحکیم سے پوچھے بغیر کوئی جملہ نہ کہا نہ کیا، جس کی قرآن نے شہادت دے دی. محمد رسول اللہ جب وہ سچی بات لے کر اٹھے تھے تو باطل قوتوں نے ان کا ساتھ دیا تھا کہ ان کے خلاف لڑنے لگ گئی تھی. پورا معاشرہ خلاف ہو گیا، اپنے خلاف ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا کردار بڑا مضبوط ہو نا پھر لوگ ساتھ دے دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ یہ حکم ہو گیا کم فنظر، تو ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے ہیں، لوگوں کو بلایا ہے. لوگوں کو بلا کے دین کی سچی دعوت صرف اتنی دی کہ لوگوں ایک اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے تمہیں نیک اعمال کرنے کا ایک موقع دیا ہے، برے کرو گے تو وہ سزا دے گا، نیکی کرو گے تو تمہیں جزا دے دے گا. یہ بات کہنے کے لیے جب کہا تو کہا
قضیت فیکم عمرہ، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، صادقاً او کاذبا، بولو سچا پایا کہ جھوٹا پایا ہے۔ اچھا، اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی گفتگو کے اندر دو باتیں اختیار کے لیے رکھ دے تو جو کوئی لوگ سمجھتے انہوں نے وہی کہنا ہے نا۔ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے یا ہم نے آپ کو جھوٹا پایا ہے، لیکن امت نے یہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا وجدنا کا صادقم و امینا، صادق بھی پایا ہے اور امانتدار۔ اتنے بڑا کردار بھی ہو، حق بات کو ہوگے تو وہ بھی خلاف ہو جائیں گے۔ ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ تو پھر رستے کو آسان کون کر سکتا ہے؟ تو اسی سے کہنا ہے یسر لی امری، پتا پانی ہو جاتا ہے جب پتہ چلے کہ یہ ذمہ داری مل گئی۔ کل قیامت کے روز میں کیا جواب دوں گا، بنے گا کیا میرا؟ حضور کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف تھے نا، حضور کے ذمہ کوئی گناہ ہے؟ تو راتوں کو اٹھ کے رو کے باتیں کیا کرتے تھے اللہ سے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ اس کار نبوت میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، رب کے حضور اتنی دیر تک عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے تاکہ میں عبد شکور بن سکوں۔ یسر لی امری واحلل عقدة من لساني واحلل عقدۃ من لسانی، حل یحل کہتے ہیں کسی بات کو کھول دینا، حل اس نے کھولا، فعل ہمارا احلل، کھول دیجئے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، پنجابی گنڈ مارنی، اس گانٹھ کو کھول دیجیے۔ میری زبان جو ہے وہ تبلیغ کے مشن کے لیے اہل نہیں ہے، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، نہ کبھی درس دیا، مجھے یہ کام نہیں آتا۔ واحلل، جو کہتے ہیں مینو اللہ میاں سارا ہی پتہ ہے، بس تو بنا دے ویخ ہن میں پھٹیاں پان دینا، تو نبی رہتے؟ بس میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو رویے کیا ہونے چاہیے۔ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ لکنت تھی ان کی زبان میں، یہ تورات میں لکھا ہے، یہ تلمود میں لکھا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جسمانی یا اخلاقی لحاظ سے کسی میں کوئی کمی ہو تو اس کو نبی بنایا، ایک واقعہ بھی نہیں۔ نبی اپنے وقت کے لوگوں میں سے سب سے خوبصورت ہوتا ہے، نبی اپنے وقت کے حوالے لوگوں کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ بناتا ہی نہیں۔ اور ہم بھی قرطبی جیسے بندے نے اپنی تفسیر میں لکھا، لوگوں نے وہیں سے نقل مارنی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ برصغیر میں اردو میں پہلی دفعہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کو لکھ دیا۔ درائت کے اوپر بھی تو ہر روایت کو دیکھنا چاہیے نا، اسرائیلیات کو ڈائریکٹ لینے کی اجازت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیلیات میں سے اگر کوئی چیز لینی ہو تو دیکھنا پڑے گا کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کے خلاف تو نہیں۔
تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی جسمانی یا اخلاقی کمی ہو. انسان دو چیزوں سے متکون ہے نا, ایک روح ایک جسم. کہیں اس میں کمی ہو تو اس کو اللہ نے نبی بنایا ہو, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو جس کے اندر لکنت تھی اس کو نبی بنا سکتے ہیں؟ پھر کہانی جو گھڑی گئی اس کے اندر بھی اضطراب ہے, خود تورات کے اندر ہی اضطراب ہے. کہانی کیا گھڑی گئی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے, آگے ہم پڑھیں گے, ماں کے پاس واپس بھیج دیا اور ماں نے دودھ پلا دیا, اور دودھ کے وقت کی عمر ختم ہو گئی, اب دوڑنے بھاگنے کھیلنے کے وقت ہے. تو حضرت آسیہ کے دل میں چونکہ گھر کر چکے تھے, وہ واپس اپنے محل میں لے آئی. رب کی حکمت تھی, انہوں نے وہاں پالنا تھا. ایک روایت یہ آتی ہے, اضطراب دیکھے روایات کے اندر, حضرت موسیٰ نے اس زمانے میں فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا. دوسری روایت میں آتا ہے داڑھی کو پکڑ کے کھینچا اور تھپڑ مارا. تیسری روایت کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا تاج جو پڑا ہوا تھا اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا. اچھا یہ بتائیے کہ سونے کا بڑا تاج, چھوٹا سا بچہ جو ابھی دودھ پینے کی عمر سے نکل کر ادھر گایا ہے, اس کے سر جو ہے اس قابل ہوتا ہے نا کہ باپ کے سر کا جو تاج ہے بڑا سا, وہ بھی اپنے سر پہ رکھ لے؟ جی رکھ تو سکتا ہے, کہتے رکھ سکتا ہے. جو 2-3 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے چیزیں. میں نے سر پہ رکھنے کی بات کی, سر پہ رکھا ہے, سر پہ رکھ سکتا ہے وہ؟ اس کے تو منہ سے بھی نیچے چلا جائے گا. چلے والیاں گلاں کر دو. اگلی بات, پھر وہ کہتے ہیں ان روایات کے اندر کہ جب بادشاہ کو غصہ آ گیا, وہ تو تھا ہی فرعون, وہ آج بھی کہتے ہیں تو وہ فرعون ہے, اس کو غصہ آ گیا, اس کا میں اسے قتل کر دوں گا. حضرت آسیہ کے تو دل میں بستا تھا, وہ کس نے بسایا ہوا تھا؟ اس نے کوئی جان بوجھ کے شرارت تو نہیں نا کی, بچہ ہے, اس کا امتحان لے لو. تو ایک تھالی میں انگارے رکھے گئے, دوسری تھالی میں ہیرے رکھے گئے. تو کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہیروں کی طرف, جبریل امین نے پکڑ کے اسے ادھر کر دیا جہاں انگارے رکھے ہوئے تھے. اب روایت کو تحقیق اور پرکھنے کا انداز اگر آتا ہو تو آپ بتائیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے انگارہ اگر پکڑا ہے تو اسے ہاتھ میں بڑا مزہ آیا ہوگا, فوراً چھوڑ دے. ہے تو منہ میں کیسے لے گیا؟ تحقیق کرنا چاہیے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پہلوں کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. اگر انہوں نے غلطی کر لی ہم بھی کریں گے. اس کام کے لیے جس فن خطابت کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس نہیں تھا, وہ مانگ رہے تھے. میں بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ جس کے اندر جسمانی یا اخلاقی کوئی بیماری ہو, اللہ اسے نبی نہیں بناتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شوق تو بڑا ہے کہ دین کو سیکھ کے میں نے دوسروں کو سکھانا ہے,
تو یہاں سے پتہ چلا کہ زبان دانی بھی آنی چاہیے، اس کا فن بھی آنا چاہیے. ایک جھجک باقی رہ جاتی ہے، آدمی کو پتہ بھی ہونا کیا کہنا ہے، جھجک ہوتی ہے. بس وہ جھجک دور کر دیں تو بندہ بولنے لگ جاتا ہے. وہ جھجک ہی ہوتی ہے تو بندہ کو خود نہیں پتہ ہوتا کیسے کرنا ہے. یہ الیاس صاحب جانتے ہیں، سعید سلیمی صاحب اسلامی جمعیت طلباء لاہور کے ذمہ دار تھے. تو میں ابھی بالکل اسلامی جمعیت طلباء میں داخل ہوا ہوں، کارکن ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تمہارے محلے میں طالب علموں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہے؟ تو بندہ جس طرح کہتا ہے جو میرے سارے یار نے. میں کہا جی ہاں. کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ان کو پھر اکٹھا کر. میں گالی کوئی نہیں، کر لیں گے اکٹھی. اچھا تو کر کتنے ہو گئے ہیں؟ تو وہ پورا مہینہ مجھ سے آ کے یہ پوچھتے رہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے. اچھا پھر درس کہاں ہونا چاہیے؟ میں کہ میرا گھر بھی ہے، لیکن زیادہ لوگ فلاں جگہ پر ہیں اور وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہاں درس ہو، تو ان کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے ہاں ہو جائے. کہتے ادھر لوگ زیادہ ہیں تو اسی کو مرکز بنا لو. تو بس تم نے بندے اکٹھے کرنے ہیں، درس آ کے میں نے دینا. تو میں بندے اکٹھا کرتا رہا. جب ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے سورہ فاتحہ تو نہ شروع کریے. میں کہا یہ قرآن کی ابتداء کرنی ہے، پہلا درس تو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ اس دن بھی میرے جو پانچے تھے پینٹ کے وہ 56 تھے، بیل باٹم کا زمانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں آ کے نا سورہ فاتحہ پہ ہی درس دوں گا. پھر ایک دن آگے کہنے لگے یار وہ نا دن طے کر لیے کہ کس دن درس دینا ہے. میں کہا کر لیتے ہیں. طے کر کے لوگوں کو بھی بتا دیا کتنے. کہتے ہیں اس طرح کرنے کہ میں تے سارے شہر پھرنا ہوں، درس تو میں ہی دیاں گا، لیکن تم ہی ذرا پڑھ لیں کہ خدا نہ خواستہ میں لیٹ ہو تو انہیں دیر تھوڑا کو تم ہی دس دیں. تو میں نے بھی تفہیم القرآن کو نکالا تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھتا گیا، لیکن درس تو نہیں دینا آتا تھا. انہوں نے کہا تو تھوڑا دینا تو میں تو کیوں گھبرانا. وہ اس طرح مجھ سے وقت لیتے رہے اور مجھے کہتے کتنی باری پڑھ لی. میں نے بتایا اتنی ٹھیک ہے. اور جس جمعہ کا دن تھا، جو اس دن اس جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جب وہ 10 بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا درس کا، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تو ان سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے. اور یار تیری تیاری ہے نا؟ میں کہ بس پڑھا ہوا ہے. کہتے منو تو کام پہ گیا، میں تو آ نہیں سکتا. تو اے درس اجدا تو نے اگلا میں دیاں گا. اب اتنے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں. ایک جھجک ہوتی ہے، وہ اس دن جھجک وہ ختم ہو گئی. اس وقت سے لے کر ابھی تک تو میں رکا نہیں. فطری طور پہ دعوت دینے کی صلاحیت ہر بندے میں ہے. اگر نہ ہوتی تو اللہ کبھی حکم نہ دیتا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پہلے اللہ صلاحیت دیتا ہے پھر حکم دیتا.
ایک جھجک ہوتی ہے درمیان میں، چونکہ یہ کام کیا نہیں ہوتا، وہ جھجک دور ہو جائے تو پھر آدمی معافی الضمیر بڑے خوبصورت طریقے سے ادا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی پریکٹس جو اسے بہتر سے بہتر بناتی رہتی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، اللہ پہلے صلاحیت دیتے ہیں اور پھر حکم جاری کرتے ہیں، بس ایک جھجک ہوتی ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو ابتدا کر دیجیے تو دور ہو جائے گی۔ اب وہ صحیح سلیمی تو اللہ کے پاس چلے گئے، جتنے درس دیتا ہوں اس کا اجر انہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تیار کیجیے لوگوں، وَحْلُلْ، اور حل کر دے، کھول دے، عقدہ، گرا کو، لسانی، من لسانی، من سے لسانی، میری زبان بہت ساری باتیں کرتی تو ہے، لیکن زبان کے اندر وہ جو انداز تبلیغ ہے وہ شامل کر دو۔ تو میں بات سمجھا سکا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے۔ یہ صدر کا لفظ جو استعمال، صدر بات کہتے ہیں سینے کو، تو سینہ نہیں ہوتا، اصل میں وہ دل ہوتا۔ ہم اپنی زبان میں بھی دل کے لیے سینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صدر ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملات کو آسان کر۔ جو مکھی لڑائی لڑنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دائی کے اندر جو جھجک ہوتی ہے اس کو حوالے سے گفتگو کرنے لگا۔ جب حکم ہو گیا کم فانذر، تو اس وقت حضور کب خطاب کرتے تھے کسی کو؟ کہاں تقریریں کرتے پھرتے تھے؟ کبھی پریکٹس ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے جب یہ آواز دی ہے لوگوں کو، تو لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ آگے تو آپ نے سچی دعوت دی، تو آپ دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، یہ سارے لوگ تو دوسرے خیالات کے ہیں، تو اکیلا جو ہے اس کے اندر کیا بات کرے گا؟ لوگوں نے کہاں سننی ہے؟ یہ ہوتی ہے نا بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صرف اکیلے توحید والے نہیں تھے، صرف عرب کے اندر اکیلے نہیں تھے، 1/کروڑ بھی نہیں تھے، 1 دنیا تھے، اکیلے تھے۔ 571 سال پہلے کہیں پر لوگوں کو دماغ میں توحید تھی، لوگ بھول چکے تھے، اور اکیلے آدمی نے اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہو کر دعوت دی اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ اس لیے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دائی دعوت دینے والا یہ کہے کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں کیسے دعوت دوں؟ تمہارے لیے تمہارے رسول کے اندر ہم نے تمہارے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ ہے، جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح تم بھی کرو۔ 1 دنیا۔ ابھی میں آپ کو کہوں کہ دعوت دو، جو سیکھتے ہو جا کے دوسروں کو سکھاؤ، تو آپ کہیں میں تو کارج کلّا ہی ہوں، لیکن آپ کی طرح کئی اور بھی تو دعوت دینے والے موجود ہیں نا۔ تو آپ اکیلے تو نہ ہوئے نا۔
بہت سارے ہیں۔ بہت سارے دعوت دے رہے ہیں، تم بھی دعوت دو۔ صحیح۔ یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دعوت کن کو دینی ہے؟ الی کافۃ الناس، سارے انسانوں کو۔ چودھری کے گھر کی بیل دیتے ہوئے آدمی کا ہاتھ کام جاتا ہے نا۔ ڈی سی کو دعوت دینی ہے، ہمارے آپ کے محلے میں آپ رہتے ہیں، ہم یہاں پہ قرآن کی ایک مجلس کرتے ہیں، آئیے، دیتے ہیں دعوت؟ سوچیے ذرا، اسی تو تھاندار نہیں دے سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے، یا کسی بھی نبی نے کبھی اس کی پرواہ کی کہ یہ چودھری وڈیرے خاقان، بلکہ ان کو خاص طور پہ سمجھایا کہ تمہارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، یہ جو لیڈرشپ کی دعوت قوت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کو نیکی کے لیے لگا دو۔ ان کو ضرور دعوت دینی چاہیے۔ يفقهوا قولي، یفقہو قولی، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو الف جمع کی علامت۔ فقہ کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، سمجھ بوجھ۔ یفقہو کہ وہ سارے سمجھ جائیں، انہیں سمجھ آ جائے، میں بولتا نہ رہوں اور وہ یہ نہ سمجھتے پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں۔ بھلا میں نے کیا کہا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر مثقف ہو گئے، آپ پڑھ لکھ کر ٹرمینالوجی کو سمجھ گئے اسلام کی، تو موٹے موٹے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو دعوت نہ پہنچانا، دعوت اس زبان میں پہنچانا جو لوگ بولتے، اس میں کوئی اصطلاح موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ کلمۃ الحق۔ کوئی اصطلاح استعمال نہ کرنا۔ تو ہمارے علماء کی باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ موٹی موٹی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے چونکہ پڑھا ایسا ہوتا ہے تو وہی کلمات آپ کے لیے استعمال کر دیتے ہیں۔ آپ نے چونکہ وہ پڑھی نہیں ہوتی چیزیں، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آسان تھی۔ تو جو دائی بنے، سمجھنے کے لیے ان اصطلاحوں کو تو ضرور پڑھ لے، لیکن دعوت کے میدان میں ان اصطلاحوں کو استعمال نہ کرے۔ وہاں جو بات آپ سمجھانی ہے، لوگوں کی زبان میں، لوگوں کے معیار پر اتر کے سمجھانی ہے۔ یہ ہے یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ یہ چیزیں مجھے سکھا دیں۔ تو دعا یہ کس سے کرنی ہے؟ ہر دائی نے اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے۔ اچھا، وہ سمجھا دینے کی اور سکھا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس نے صرف دیکھنا ہے کس اخلاص کے ساتھ تم نے دعا مانگی ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ وہ سکھا بھی دے گا۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میری گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، مجھے وہ فن خطابت عطا فرما۔ واجعل لي وزيرا من أهلي، وَاجْعَلْ، وہ اجعل، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجعلو اجعلو، اور یہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے شروع میں الف، اجعل، آخر پہ جزم آ گئی تو امر کے لیے ہوگا۔ تو بنا دیجئے، دعا کر رہے ہیں کہ بنا دیجئے لی، میرے لیے، وزیراً، کوئی وزیر۔ یہ وزیر کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں، پانڈی، یہ وزیر بن کے چوڑے پھرتے ہیں نا، بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والے وزیر کہلاتے ہیں، پانڈیوں کو کہتے ہیں۔
یہ جو بوجھ اتنا پڑ گیا ہے میرے اوپر، اللہ اس کے لیے کوئی وزیر بنا دے، میرا بوجھ اٹھانے والا ساتھ بنا دے، کوئی مددگار بنا دے، کوئی ساتھی بنا دے۔ کس کو؟ وَاجْعَلْ لِي لا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ یہاں ہم نے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے، یہ یاد رہے، یہاں دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنا ہے، اٹھانا ہے۔ قیامت کو کسی نے نہیں اٹھانا، باپ بیٹے سے اور خاوند بیوی سے اور اولاد ماں باپ سے بھاگ جائے گی، اور ماں باپ اولاد سے بھاگ جائے گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، بوجھ اٹھانے والا میرا وزیر بنا دے، من اہلی، من اہل خاندان، گھر میں، اہلی میرے گھر میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے۔ هارون أخي، ہارون اخی، نام بھی بتا دیا، بس چھوٹا سا وقفہ دیا ہے، بنا دے، ساتھ ہی اس پارے سے لگا دیا، ہارون اخی، میرا بھائی اخی۔ اس کو گفتگو کا فن آتا ہے، اسے بنا دے۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اگر خود رہتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ آگے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے نا جی؟ اچھا، بس وقت ہو گیا جی۔ آخری بات، ہارون حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے ہیں، 3 سال بڑے ہیں۔ 1 سال بھی بڑا ہو تو وہ بڑا بھائی ہوتا ہے، تو اسی طرح کی محبت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ نواز رہے ہیں تو میرا بھائی، یہ جذبہ ہے۔ بس سوچئے اس کے اوپر، ہو سکے تو اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔